جی میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت کے لیے لوگوں کا انتخاب کرنے کے لیے اس دنیا میں ہمارے لیے آزمائش رکھی ہے، جس میں ہمیں اپنی فری ول کو استعمال کرنا ہوتا ہے۔ تو کیا انبیاء علیہ السلام بھی ایسی ہی کسی آزمائش سے کامیابی سے گزرنے کے نتیجے میں جنت کے حقدار ہوتے ہیں؟ مزید یہ کہ عام انسانوں کو تو ایک اندیکھے خدا اور رسول اور فرشتوں پر ایمان لانا ہوتا ہے، جبکہ انبیاء علیہ السلام کو یہ صورت پیش نہیں ہوتی۔ شکریہ۔ شکریہ جی۔ وہ اصول ذہن میں رکھیے جو قرآن مجید نے دو لفظوں میں بیان کر دیا ہے کہ لِیَبْلُوَکُمْ فِی مَا آتَاکُم، یعنی امتحان اور آزمائش سب کے لیے یکساں نہیں ہے، بلکہ جس کو جتنا علم ملا ہے، جو حالات میسر آئے ہیں، اس کے لحاظ سے ہوگی۔ تو اگر کسی آدمی کو مثال کے طور پر انبیاء علیہم السلام کی دعوت سرے سے پہنچی نہیں، تو اس سے انہی چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا جو اس کی فطرت میں ہیں یا جو اس کے ماحول میں اس کو میسر آئی ہیں۔ نیکی بدی کا عمومی شعور ہے، اس پر اس کا مواخذہ بھی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی شخص کو انبیاء کی دعوت پہنچ گئی ہے، اس نے اللہ کے دین کو بالاجمال ہی نہیں بلکہ تفصیل کے ساتھ جان لیا ہے، اس کے معاشرے سے اس کو مل گیا ہے، تو اب اس سے پوچھا جائے گا کہ یہ سب تمہیں مل گیا، تم نے اس کے بارے میں کیا رائے قائم کی، کیا رویہ اختیار کیا؟ تو اس کو ایک لفظ میں ادا کیا نا، فی ما آتاکم، جو میں نے دیا ہے اس میں پوچھوں گا، تو یہ مل گیا، اب اس کا سوال ہوگا۔ انبیاء علیہم السلام کو یہ چیزیں تو ایک یوں سمجھ لیجئے کہ نیم مشاہدے کی حد تک دے دی جاتی ہیں، تو اس وجہ سے ان چیزوں کے معاملے میں پھر وہ اس جگہ آ جاتے ہیں کہ جہاں مواخذہ عام لوگوں کے مقابلے میں بہت سخت ہو جاتا ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر جو ان کو ذمہ داری دی جاتی ہے، اس ذمہ داری کے لحاظ سے بھی ان کے مواخذے کی نوعیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے وہ تو بڑے سخت امتحان میں ہوتے ہیں، ہمارا معاملہ یا ہمہ شمہ کا معاملہ ان کے مقابلے میں بہت نرمی کا معاملہ ہے۔ انبیاء علیہم السلام تو ایک طرف، ان کے زمانے میں جو لوگ ان پر ایمان لاتے ہیں ان کے لیے بھی آزمائش کا ایک خصوصی قانون سورہ بقرہ میں بیان ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ باقاعدہ طریقے پہ بتاتے ہیں کہ یہ اتنی مہلت ہے، اس میں تمہیں فلاں فلاں کام انجام دینے ہیں، اور اس دوران میں ہم امتحان کے لیے یہ کچھ کریں گے۔ تو اس کو باقاعدہ ایک جگہ گن کے بتایا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یعنی جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آ گئے تو صحابہ سے کہا گیا کہ اب جو کچھ ہونے والا ہے وہ سن لو، اور وہ یہ کہ ہم تمہیں اب خاص طور پر آزمائیں گے، یعنی وہ آزمائش جو سب انسانوں کی دنیا بھر میں ہو رہی ہے وہ اب زیر بحث نہیں ہے، تمہارے لیے خصوصی آزمائش لازماً ہوگی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، باقاعدہ قسم کہا ہے، اور اس میں کیا کیا پہلو ہوں گے، یعنی کچھ خوف کے مواقع پیدا ہوں گے، کچھ مال میں ثمرات میں کمی کے مواقع پیدا ہوں گے، کچھ بھوک کا غلبہ ہوگا، اور اسی طریقے سے جو جنگ و جدال کی صورت پیش آئی ہے، تو سب بیان کر دیں، اور اس کو بیان کر کے کہا ہے کہ یہ لازماً پیش آئیں گے، اور اس میں تم سے یہ تقاضا کیا جا رہا ہے کہ تم ثابت قدمی کے ساتھ پیغمبر کا ساتھ دو گے، ان کی مائیت میں کھڑے رہو گے۔ تو اس لیے ہر ایک کے لیے اپنی جگہ پہ آزمائشیں ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت یونس نے جب معمولی سی خلاف ورزی کی، یعنی کوئی جرم نہیں کر ڈالا تھا، اپنی قوم کے طرز عمل کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ میں نے تو اپنی جان گلا دی ہے، یہ لا خیر بات ہی نہیں سنتے، چھوڑ کے چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے اس کو پھر مچھلی کے پیٹ میں قید کر ڈالا، اور وہیں پڑا رہتا قیامت تک اگر وہاں پہ معافی نہ مانگتا۔ اسی سے اندازہ کر لیں کہ پیغمبروں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔